خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وفود کی آمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی اشاعت جس حسن و خوبی کے ساتھ ہوئی تھی، اس کی مختصر کیفیت ان وفود یعنی ڈیپوٹیشنوں سے اندازہ کی جا سکتی ہے جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ڈیپوٹیشن کا آنا، واپس جانا، ہر منزل اور راہ پر مختلف قوموں اور قبیلوں سے ملنا اور اسلام کی آواز کو سب لوگوں کے کان تک پہنچانا کیسی خوبی سے انجام پاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعانہ لڑائیاں تو جن میں بامجبوری شامل ہونا پڑا، ملک کے ایک محدود دائرہ ہی میں تھیں، لیکن ان ڈیپوٹیشن کو دیکھو کہ ملک کے ہر گوشے اور حصے سے چلے آتے تھے۔ ہدایت اور اسلام ہی وہ چشمے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹیل میدان میں بہا دیے تھے اور جن کی طرف تمام پیاسے چلے آتے تھے۔ دعوت عام کی دوسری زبردست دلیل ان وفود کا حاضر ہونا ہے جن قبائل کے وفود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ میں نے ان قبائل کے نام فہرست میں درج نہیں کیے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ملکی اغراض یا ذاتی فوائد کے لیے تھا۔ دوس، صدا، ثقیف، عبد القیس، بنی حنیفہ، طے، اشعرین، ازد، فروا، جوزامہ، ہمدان، طارق بن عبداللہ، تجیب، بنی سعد، حزیم، بنو اسد، بہرا، عزرا، خولان، محارب، غسان بنی الحارث، بنی عیش، غامد، بنی فزارہ، سلامان، نجران، نخا۔ ذیل میں وفود مندرجہ بالا کے مختصر سے حال درج کیے جاتے ہیں۔ وفد دوس، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ذکر اس کتاب میں پہلے آ چکا ہے۔ اسلام کے بعد جب یہ بزرگوار وطن کو جانے لگا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ میری قوم بھی میری دعوت پر مسلمان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا طفیل رضی اللہ عنہ کو تو ایک نشان یعنی آیت بنا دے۔ طفیل رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو بوڑھا باپ ملنے کے لیے آیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، باوا جان، اب نہ میں تمہارا ہوں اور نہ آپ میرے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، یہ کیوں؟ طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے اور مسلمان ہو کے آیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، جو تیرا دین ہے وہی میرا بھی ہے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، خوب، تب آپ اٹھیے، غسل فرمائیے، پاک کپڑے پہن کر تشریف لائیے تاکہ میں اسلام کی تعلیم دوں۔ پھر طفیل رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی، اس سے بھی اسی طرح بات چیت ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام کی منادی شروع کر دی، لیکن لوگ کچھ مسلمان نہ ہوئے۔ داعیان اسلام کے لیے ضروری ہدایات۔ طفیل رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ میری قوم میں زنا کی کثرت ہے۔ چونکہ اسلام زنا کو سختی سے حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا، اللہم اہدی دوسا، اے خدا دوس کو سیدھا راستہ دکھا۔ پھر طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ لوگوں کو دین خدا کی طرف بلاؤ، ان سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو۔ اس دفعہ طفیل رضی اللہ عنہ کو اچھی کامیابی ہوئی۔ وہ 5 ہجری میں دوس کے 70-80 خاندانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے ہیں، اس لیے خیبر ہی پہنچ کر انہوں نے شرف حضوری حاصل کیا، اور یہ سب لوگ بھی خیبر ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی حبش سے وہاں کے حبشی قبائل کو جو مسلمان ہو چکے تھے لے کر خیبر ہی جا پہنچے تھے۔
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا حبش سے وہاں کے 9 مسلموں کو لے کر اور حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا یمن سے دوس کے 9 مسلم خاندانوں کو لے کر خیبر میں پہنچ جانا گویا یہودیوں کو خدا کی طرف سے یہ بتا دینا تھا کہ جس نبی کی تعلیم ایسے دور دراز ملکوں میں دلوں کے قلعوں کو آسانی سے فتح کر رہی ہے، اس کی مخالفت میں اپنے اینٹ پتھر کے قلعوں پر بھروسہ کرنا کس قدر بے بنیاد بات ہے۔ یہ وفد 8 ہجری میں حاضر خدمت نبوی ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس قوم کا ایک شخص زیاد بن حارث صدائی حاضر ہوا، پھر دوبارہ وہی زیاد قوم کے 15 سرکردہ لوگوں کو لے کر آیا۔ سعد بن عبادہ ان کی تواضع کے لیے مامور ہوئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد ان کے قبیلے میں اسلام پھیل گیا۔ زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے ہاں صرف ایک کنواں ہے، سرما میں اس کا پانی کافی ہوتا ہے لیکن گرما میں وہ خشک ہو جاتا ہے، اس لیے تمام قوم متفرق ہو کر یہ موسم پورا کرتی ہے۔ ہمارا قبیلہ ابھی جدید الاسلام ہے، تعلیم و تعلم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دعا فرمائیے کہ کنویں کا پانی ختم نہ ہوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 7 کنکریاں اٹھا لاؤ۔ زیاد رضی اللہ تعالی عنہ لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر پھر واپس دے دیا۔ فرمایا، ایک ایک کنکری اس کنویں میں گرا دینا، ہر ایک کنکری پر اللہ اللہ پڑھتے جانا۔ زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پھر اس چاہ میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ اس کے کار کا پتہ ہی نہ لگا کرتا۔ بنو ثقیف کا وفد۔ ثقیف میں سے سب سے پہلا شخص جو تعلیم اسلام حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا وہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کا وکیل بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ جنگ حوازن و ثقیف کے بعد جذبہ توفیق الہی سے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس قصے سے قارئین کو معلوم ہوگا کہ عرب میں کثرت زوجات کا رواج پہلے سے تھا اور کوئی پابندی نہ تھی کہ ایک مرد اس سے زیادہ بیویاں نہ کرے۔ اسلام نے اس مطلق العنانی کو روکا، لامحدود کو محدود بنایا اور کثرت کے لیے سب سے آخری تعداد 4 مقرر کی۔ آج کل بہت لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 کو بھی کیوں جائز رکھا۔ ایسا اعتراض کرنے والے زیادہ تر عیسائی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کے رواج کثرت زوجات میں کوئی اصلاح کی تھی؟ اگر نہیں تو یہ بھی اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے جملہ مذاہب عالم میں سے اس مسئلے کے متعلق ایک حد مقرر کی۔ انجیل متی 25 باب کو شروع سے پڑھ کر دیکھو، جس میں ایک دلہا کے ساتھ 10 کماریوں کی شادی کا ذکر ہے، جن میں 5 تو دلہا کے ساتھ گئیں اور 5 اپنی نادانی سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ تمثیل کثرت ازدواج کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 2، 3، 4 تک اجازت دے کر پھر یہ فرمایا گیا، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے لیے عدل نہ کر سکو تب صرف ایک بیوی کرنا۔ پھر یہ بھی فرما دیا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ کبھی اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے اگرچہ تم خود بھی ایسا کرنا چاہو۔ بس یہ اسلام ہی ہے جس نے دنیا کی تمام مذہبی کتابوں سے پیشتر صرف ایک بیوی کے الفاظ کو قانونی اور حکمی طور پر بیان کیا ہے۔ اسلام کے لیے یہی فخر اور فضل کافی ہے۔ اس کتاب کے موضوع سے یہ زائد ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی کے جواز پر عقلی و نقلی دلائل یہاں بیان کیے جائیں، لیکن مختصراً اس جگہ اتنا لکھ دینا ضروری ہے کہ جب قومی عزت و وقار کا حصہ کثرت آبادی پر ہو تب اس وقت قومی عزت کے لیے ایک سے زیادہ بیوی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
گویا ذاتی آرام ایک سے زیادہ بیوی کرنے میں نہیں رہتا، لیکن دنیا کے عقل مند جانتے ہیں کہ مبارک وہ ہیں جو قوم کے لیے اپنے آپ کی قربانی کر دیتے ہیں۔ لفظ طلاق سے بھی یورپین مصنفین بہت برہم ہوا کرتے ہیں۔ وہ یہ امر فراموش کر دیتے ہیں کہ جسٹینین کوڈ میں طلاق کی کامل آزادی عیسائیوں کے لیے بحال رکھی گئی ہے۔ وہ یہ بھی فراموش کر دیتے ہیں کہ آج دنیا میں صرف یورپ ہی ہے جہاں طلاق بکثرت دی جاتی ہے، اور طلاق منظور کرنے والی عدالتیں جداگانہ یورپ ہی میں ہیں۔ اسلام نے تو یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین عرب کی بے روک ٹوک طلاق پر بہت سی قیود بڑھا دیں، جس سے طلاق کی رسم قریباً ملیا میٹ ہو گئی۔ نمبر 1، مہر زوجہ طلاق کی روک ہے۔ طلاق شرعی 3 ہیں۔ ہر طلاق ایک حیض کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ 3 مہینے کی میعاد بھی طلاق کے لیے روک ہے۔ نمبر 2، آخری طلاق تک خامند بیوی ایک گھر میں رہیں، یہ تدبیر بھی طلاق کی روک کے لیے ہے۔ نمبر 3، طلاق پر 2 گواہ ضروری ہیں، اور یہ بھی اہل غیرت کے لیے جو غیر کے سامنے اپنا پردہ کھولنا نہیں چاہتے، طلاق کی روک ہے۔ نمبر 4، طلاق مغلظہ کے ساتھ مطلقہ عورت پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کوئی اور اس سے نکاح نہ کر لے اور پھر اتفاق وقت سے نہ چھوڑ دے۔ یہ سخت دشوار شرط بھی طلاق کے لیے روک ہے۔ نمبر 5، سب سے بڑھ کر ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ طلاق روکنے والی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: جائز کاموں میں سب سے زیادہ قابل نفرت کام خدا کے نزدیک طلاق ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی زید سے فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اسے طلاق دینے میں اللہ سے ڈر۔ لیکن سارے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہ کسی کو طلاق دینے کی بابت کہا گیا ہو۔ نمبر 7، قرآن مجید نے زہار لغو ٹھہرایا، حالانکہ عرب کے نزدیک یہ بھی ایک طلاق تھی۔ اس سے بھی طلاق کی کمی ہو گئی۔ نمبر 8، قرآن مجید نے ایلا کی اصلاح کی، حالانکہ عرب میں یہ بھی طلاق ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا تھا، اور اس سے بھی طلاق میں کمی پیدا ہوئی۔ نمبر 9، قرآن مجید نے لازم ٹھہرایا ہے کہ ناچاکی و بدسلوکی کی حالت میں ایک ثالث شخص شوہر کے کنبے کا اور ایک شخص ثالث بیوی کے کنبے کا مقرر کیے جائیں، اور یہ دونوں مل کر میاں بیوی کی شکایات سن کر ان میں اصلاح کرا دیں۔ یہ تدبیر بھی طلاق کی روک کے لیے ہے۔ اگر کسی مذہب نے طلاق کی روک میں اتنی اور ایسی تدابیر کی تعلیم دی ہے تو وہ پیش کرے۔ ان احکام کا عملی نتیجہ دیکھو کہ مسلمانوں میں طلاق کا استعمال شاذ و نادر کیا جاتا ہے، لیکن یورپ میں جو عدم جواز طلاق کے مسئلے پر مفتخر ہے، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی محلہ ایسا نہ ملے گا جہاں طلاق کی 2-4 مثالیں نہ مل سکیں۔ فقط وفد صدا، جب عروہ رضی اللہ عنہ اسلام سیکھ چکے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب مجھے اپنی قوم میں جانے اور انہیں اسلام کی منادی کرنے کی اجازت فرما دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کو مجھ سے اتنی محبت ہے جتنی کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ہوتی ہے۔ یہ بزرگوار اپنی قوم میں آیا اور واضح اسلام شروع کر دیا۔ ایک روز یہ اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی شقی نے تیر چلایا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ اگرچہ عروہ رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہوئے، لیکن جو آواز انہوں نے قوم کے کانوں تک پہنچائی تھی وہ دلوں پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم نے اپنے چند سرکردوں کو منتخب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ اسلام کی نسبت پوری واقفیت حاصل کریں۔ یہ وفد 9 ہجری میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا۔ وفد کا سردار عبد یلیل تھا۔
جس کے سمجھانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طائف پر 10 نبوت میں گئے تھے، اور اس نے واز کے سننے سے انکار کر کے آبادی کے لڑکوں اور اوباشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک اور تحقیر کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور جس کے اشارے سے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے اور کیچڑ پھینکی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آتے ہوئے یہ فرما دیا تھا کہ میں ان کی بربادی کے لیے دعا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر یہ خود اسلام نہ لائیں گے تو ان کی آئندہ نسلوں کو خدا ایمان عطا کرے گا۔ اب وہی دشمن اسلام خود بخود اسلام کے اپنے دل میں جگہ پاتے اور دلی شوق و روحی طلب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قوم کی عزت کا سبق۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ اہل ثقیف میری قوم کے لوگ ہیں، کیا میں انہیں اپنے پاس اتار لوں اور ان کی تواضع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا امنعک ان تکرم قومک، یعنی میں منع نہیں کرتا کہ تم اپنی قوم کی عزت کرو، لیکن ان کو ایسی جگہ اتارو جہاں قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑے۔ الغرض ان کے خیمے مسجد کے صحن میں لگائے گئے، جہاں سے یہ قرآن بھی سنتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھتے بھی دیکھتے۔ اس تدبیر سے ان کے دلوں پر اسلام کی صداقت کا اثر پڑا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت اسلام کر لی۔ انہوں نے بیعت سے پہلے یہ اجازت چاہی کہ ہم کو ترک نماز کی اجازت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، یعنی جس مذہب میں نماز نہیں اس میں کوئی بھی خوبی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے اور نہ زکوٰۃ ہم سے لی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اسلام کے اثر سے یہ خود ہی دونوں کام کرنے لگیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی مبارک کو دیکھو کہ کس حکمت سے نو مسلموں پر شرائع اسلام کی تعلیم کا بار ڈالا کرتے تھے۔ دعوت اسلام صفحہ 462 میں ہے کہ والویمبر زار روس مسلمان ہونے کو تیار تھا، اس شرط پر کہ وہ شراب کا پینا ترک نہ کرے گا۔ اس وقت کے عالم نے اس شرط کو قبول نہ کیا۔ زار مذکور جو بت پرستی سے متنفر ہو گیا تھا، مایوس ہو کر عیسائی بن گیا۔ اگر اس عالم کو ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت ہوتی تو آج سلطنت روس میں قریباً سب مسلمان ہوتے۔ چند اہم اسلامی تعلیمات۔ عبد یلیل نے جو ان کا سردار تھا، مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل مسائل پر بھی گفتگو کی۔ نمبر 1، زنا کا بیان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ اکثر وطن سے دور رہتے ہیں، اس لیے زنا کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا تو حرام ہے اور اللہ پاک کا اس کے لیے یہ حکم ہے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ سورت بنی اسرائیل۔ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو سخت بے حیائی اور بہت برا طریق ہے۔ نمبر 2، سود کا بیان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہمارا ہی مال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا اصل روپیہ لے سکتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ سورت البقرہ۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سود میں سے جو لینا رہ گیا ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ نمبر 3، شراب کا بیان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خمر یعنی شراب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ہی ملک کا ارک ہے اور اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کو خدا نے حرام کر دیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ سورت المائدہ۔ اے ایمان والو،
شراب، جوا، انصاب و ازلام ناپاک اور گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ دوسرے روز اس نے آ کر کہا، خیر ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن ربا کو کیا کریں؟ ربا مؤنث ہے لفظ رب کا۔ جس دیوی کے بت کو یہ پوجا کرتے تھے اسے ربا کہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گرا دو۔ وفد کے لوگوں نے کہا، ہائے ہائے، اگر ربا کو خبر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گرا دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو تباہ ہی کر ڈالے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، افسوس عبد یلیل، تم اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ تو صرف پتھر ہی ہے۔ عبد یلیل نے کھسیانہ ہو کر کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تجھ سے بات کرنے نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسے گرانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیں، کیونکہ ہم تو اسے کبھی بھی نہیں گرانے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر میں گرا دینے والے کو بھیج دوں گا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اس شخص کو آپ ہمارے بعد روانہ کیجئے گا، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عبد یلیل جو طائف کا حکمران رئیس تھا، ایک ہوشیار شخص تھا۔ وہ اپنے آپ کو جاہل قوم کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے بظاہر اعتراضات و سوالات کرتا تھا، تاکہ قوم یہ نہ کہے کہ بحث و مباحثے کے بغیر مسلمان ہو گیا۔ جاہلوں کو سمجھانے کی یہ بھی اچھی تدبیر ہے۔ علم کی عظمت۔ الغرض یہ لوگ جتنے حاضر ہوئے تھے وہ مسلمان ہو کر وطن کو واپس چلے گئے۔ انہوں نے چلتے وقت کہا کہ ہمارے لیے کوئی امام مقرر کر دیجئے۔ ان میں سے ایک شخص عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ قوم سے خفیہ قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھتا رہا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لیا کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ان کا امام مقرر فرما دیا۔ سفیروں کی حکمت و دانائی۔ وفد نے راستے میں یہ مشورہ کیا کہ اپنا اسلام چھپا کر پہلے قوم کو مایوس کر دینا چاہیے۔ جب یہ وطن پہنچ گئے تو قوم نے پوچھا، کہو کیا حال ہوا؟ وفد نے کہا، ہمیں ایک سخت خو درشت گو شخص سے سابقہ پڑا جو ہمیں انہونی باتوں کا حکم دیتا ہے، مثلاً لات و عزا کو توڑ دینا، تمام سودی روپے کو چھوڑ دینا، شراب زنا کو حرام سمجھنا۔ قوم نے قسم کھا کر کہا، ہم ان باتوں کو کبھی نہیں ماننے کے۔ وفد نے کہا، اچھا ہتھیاروں کو درست کرو اور جنگ کی تیاری کرو، قلعوں کی مرمت کر لو۔ 2 دن تک ثقیف اسی ارادے پر جمے رہے۔ تیسرے روز خود بخود ہی کہنے لگے، بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیوں کر لڑ سکیں گے؟ سارا عرب تو اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ پھر وفد کے لوگوں سے کہا، جاؤ جو کچھ بھی کہتا ہے قبول کر لو۔ وفد نے کہا، اب ہم تم کو صحیح بتاتے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ میں اور وفا میں، رحم میں اور صدق میں سب ہی سے بڑھ کر پایا۔ ہم تم سب کو اس سفر سے بڑی برکت حاصل ہوئی۔ قوم نے کہا کہ تم نے ہم سے یہ راز کیوں پوشیدہ رکھا اور ہم کو ایسے سخت غم و الم میں کیوں ڈالا؟ وفد نے کہا، ہمارا مدعا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطانی غرور نکال دے۔ اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ چند روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اشخاص خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے لات کے گرا دینے کی کارروائی کا آغاز کرنا چاہا۔ ثقیف کے سب مرد و زن، بوڑھے بچے اس کام کو دشوار سمجھے ہوئے تھے۔ پردہ نشین عورتیں بھی یہ تماشا دیکھنے کے لیے نکل آئی تھیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے توڑنے کے لیے تیر چلایا، مگر اپنے زور میں خود ہی گر پڑے۔ زاد المعاد صفحہ 485۔ زیر نظر مقام پر تیر چلانے کی جگہ گرز مارنے کا ذکر ہے۔ یہ دیکھ کر ثقیف والے پکار اٹھے، خدا نے مغیرہ کو دھتکار دیا اور ربا نے اسے قتل کر ڈالا۔ ربا دیوی کو کہا کرتے تھے۔ اب خوش ہو کر کہنے لگے، تم کچھ ہی کوشش کرو مگر اسے نہیں گرا سکتے۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خفا ہو کر کہا، ثقیف والو، تم بہت ہی بے وقوف ہو، یہ پتھر کا ٹکڑا کر ہی کیا سکتا ہے؟ لوگوں، خدا کی عافیت کو قبول کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ پھر مندر کا دروازہ بند کر کے مغیرہ نے اول اس بت کو توڑا اور پھر مندر کی دیواروں پر چڑھ گیا اور انہیں گرانا شروع کر دیا۔ باقی مسلمان بھی دیواروں پر جا چڑھے اور اس عمارت کا ایک ایک پتھر گرا کے چھوڑا۔ مندر کا پجاری کہنے لگا کہ مندر کی بنیاد انہیں ضرور غرق کر دے گی۔ مغیرہ نے یہ سنا تو بنیاد بھی ساری کھود ڈالی اور اس طرح اس قوم کے دلوں میں اسلام کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ زاد المعاد صفحہ 485۔ وفد عبد القیس کا حال۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس قوم سے ہو؟ عرض کیا، قوم ربیہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر آباد ہیں۔ ہم شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے صاف واضح طور پر سمجھا دیا جائے، جس پر ہم بھی عمل کرتے رہیں اور قوم کے باقی ماندہ اشخاص بھی۔ فرمایا، میں 4 چیزوں پر عمل کرنے کا اور 4 چیزوں سے بچے رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ امر و نہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اکیلے خدا پر ایمان لانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت ادا کرنا۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ نمبر 4، رمضان کے روزے اور مال غنیمت سے خمس نکالنا۔ 4 چیزیں جن سے بچنے کا حکم ہے یہ ہیں۔ نمبر 1، دبا یعنی توبہ۔ نمبر 2، ہنتم یعنی لاکھی برتن۔ نمبر 3، نکیر یعنی شراب کے لیے لکڑی کا ایک برتن۔ نمبر 4، مزفت کیر آلودہ برتن۔ ان باتوں کو یاد رکھو اور پچھلوں کو حکم بتا دو۔ صحیح بخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، کتاب الایمان، باب 38، حدیث نمبر 53۔ اس قوم میں شراب بکثرت پی جاتی، بنائی جاتی، ذخیرہ رکھی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت شراب کا حکم دیتے وقت ان ظروف کا استعمال بھی منع فرما دیا جن میں شراب پی جاتی یا رکھی جاتی تھی۔ جب قوم سے شراب کی عادت چھوٹ گئی تب ان برتنوں کے استعمال سے ممانعت بھی دور کر دی گئی تھی۔ اس لیے مسلمان بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حکمت اور عمدگی سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور کو کیا معلوم ہے کہ نکیر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا، جانتا ہوں۔ کھجور کے درخت میں زخم لگا کر ارک نکالتے ہیں اور اس میں کھجوریں ڈالا کرتے ہیں، اس پر پانی ڈالتے ہو، اس میں جوش پیدا ہوتا ہے، جب جوش بیٹھ جاتا ہے تب پیا کرتے ہو۔ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اس نشے میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر ڈالے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی وفد میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے نکیر کے نشے میں اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کیسے برتن میں پانی پیا کریں؟ فرمایا، مشکوں میں جن کا منہ باندھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں چوہے بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے وہاں چمڑے کی مشکیں سالم نہیں رہ سکتی۔ فرمایا، خواہ سالم ہی نہ رہیں۔ اسی وفد کے ساتھ جارود ابن العلا بھی آیا تھا۔ یہ مسیحی المذہب تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس وقت بھی ایک مذہب رکھتا ہوں، اگر ہم اسے چھوڑ کر آپ کے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا آپ ہمارے ضامن بن سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ضامن بنتا ہوں، کیونکہ جس مذہب کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے جس پر تم اب ہو۔ جارود کے ساتھ اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ زاد المعاد صفحہ نمبر 487۔ صحیحین بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفد بنی حنیفہ۔ بنو حنیفہ کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی تھی۔ یہ وفد مدینہ آ کر مسلمان ہوا تھا۔ اسی وفد کے ساتھ مسیلمہ کذاب بھی تھا۔
وہ مدینہ آ کر لوگوں میں کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کریں کہ ان کا جانشین مجھے بنایا جائے گا تو میں بیعت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ فرمایا، میں تو اس چھڑی کے دینے کی شرط پر بھی بیعت نہیں لینا چاہتا۔ اگر وہ بیعت نہ کرے گا تو خدا اسے تباہ فرمائے گا۔ اس کا انجام خدا تعالی نے مجھے دکھا دیا ہے، یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، وہ مجھے ناگوار معلوم ہوئے۔ خواب ہی میں وہی سے معلوم ہوا کہ انہیں پھونک سے اڑا دو۔ میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ان سے مراد مسیلمہ صاحب یمامہ اور انسی صاحب صنعا ہے۔ صحیحین بروایت نافع ابن جبیر ان ابن عباس۔ کتاب المغازی باب 66 حدیث نمبر 4115۔ مسیلمہ اور انسی دو کذاب شخص گزرے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ خدا نے دونوں کو تباہ کر دیا۔ کامیابی اور ابدی صداقت کی رفاقت اسی کو ملی جو خدا کا سچا رسول تھا۔ قرآن مجید میں پیشگوئی موجود ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتوں اور صداقتوں کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ باقی سب مذہبوں کے اوپر ظہور پائے۔ مسیلمہ کذاب نے اگرچہ رسالت کا دعویٰ کیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول تسلیم کرتا تھا۔ اس سے مدعا اس کا غالباً یہ تھا کہ اس علاقے کے مسلمان مخالف نہ ہوں۔